اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے کل کے درس میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اور اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کو رضامند کرنا چاہتا ہے، راضی کرنا چاہتا ہے، تو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو راضی رکھے، اور اگر کوئی آدمی رب العالمین کو ناراض کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے والدین کو ناراض رکھے۔ یعنی اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے، اور اللہ رب العالمین کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے۔ اور اس کی جو تفصیل تھی وہ کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد اس باب کی 5ویں روایت، جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس روایت کو پڑھا جائے تاکہ گفتگو آگے بڑھائی جا سکے۔ بسم اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتى يحب لجاره او لأخيه ما يحب لنفسه، متفق علیہ۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ہمسایہ یا اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ متفق علیہ روایت ہے۔ صحابی رسول حضرت انس ابن مالک الانصاری، انس ابن مالک الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ 10 سال تک خدمت کیا، چھوٹے بچے تھے انس ابن مالک، اور ان کی والدہ کے سلسلے میں مشہور روایتیں ہیں جی، آپ سب جانتے ہوں گے۔ ام سلیم حضرت انس کی امی مسلمان ہو گئی تھی ابتدائی دور میں، اور حضرت انس کے جو والد تھے ان کا انتقال ہوا۔ بعد میں لوگوں نے ان سے پیغام بھیجا تو انہوں نے اسلام لانے کو، حضرت طلحہ سے ان کی شادی ہوئی،
تو اسلام لانے کو حضرت طلحہ کا مہر قرار دیا۔ حضرت طلحہ نے جب پیغام بھیجا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے نکاح کریں، تو انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور آپ کافر ہیں، ہم دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور آپ جیسے شخص کا رشتہ ٹھکرایا بھی نہیں جا سکتا۔ اگر آپ دین اسلام کو قبول کر لیں تو آپ کا اسلام قبول کرنا ہی یہ میرا مہر ہوگا، ہم کو اور کوئی مہر کی ضرورت آپ سے نہیں ہے۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے۔ چھوٹے بچے تھے یہ، حضرت انس ابن مالک، اکیلی ماں تھی، بچے کے اوپر خوف کھاتی ہے، لیتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلام ہے، چھوٹا بچہ ہے، رکھ لیجئے، آپ کے پاس رہے گا تو محفوظ رہے گا، دین اسلام کی باتیں سیکھے گا، آپ کا کچھ کام کاج بھی کر دیا کرے گا، ادھر ادھر رہے گا تو بگڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا، اپنے پاس رکھ لیجئے اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس رکھ لیا اور دعا دی، اللہم اکثر مالہ و اہلہ، اے اللہ اس کے مال میں اور اس کے اہل میں اضافہ فرما۔ لکھتے ہیں کہ حضرت انس ابن مالک کا ہی قول ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے 100 بیٹوں کو دفن کیا ہے، 100 نرینہ اولاد۔ حضرت انس کی زندگی میں ان کے 100 بیٹوں کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے اہل میں اللہ نے کیسا اضافہ کیا تھا وہ دیکھیے، اور مال اتنا تھا کہ جب انتقال ہوئے تو کوئی گننے والا مال نہیں تھا، ناپ ناپ کر کے وارثوں کے اندر مال کو تقسیم کر دیا گیا۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کی برکت تھی۔ انس ابن مالک الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، خادم رسول ہیں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تقریباً 10 سال تک انہوں نے کی ہے۔ صحابی رسول روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات میں قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی بات بغیر قسم کے بھی ماننی پڑے گی، اور اگر کوئی آدمی نہیں مانتا ہے، انکار کرتا ہے، تو وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ لیکن بات کی اہمیت کو بتلانے کے لیے، ہم کو اور آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے بیان کر رہے ہیں، تاکہ سمجھو یہ معاملہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے کہ میں قسم کھا کے تم کو کہہ رہا ہوں، قسم کھا کے تم کو کہہ رہا ہوں۔ یہ مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قسم کھانے کا، تاکید کے لیے آپ قسم کھا رہے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا، لا یؤمن احد، لا یؤمن عبد، کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا، حتی یحب لجارہ او یحب لاخیہ، یہاں تک کہ اپنے پڑوسی کے لیے یا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ایمان کی نفی کی ہے جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی کی ہے، لا یؤمن عبد، اس نفی سے کیا مراد ہے؟ ایمان کی اس نفی سے کیا مراد ہے؟ تو مراد یہ ہے کہ کامل ایمان والا، کوئی بھی انسان کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک، جیسے کہتے ہیں نا ہم لوگ، فلاں شخص انسان نہیں ہے، انسان نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کامل انسان ہونے کی جو خصلتیں، جو عادتیں ہونی چاہیے، یہ اس کے اندر نہیں پائی جاتی، ورنہ انسان نہیں ہے، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی حیوان ہے یا کوئی جانور ہے، یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ حدیث میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں طرح کے الفاظ ہیں۔ مسلم کی روایت میں ہے حتی یحب لاخیہ،
او لجارہی، راوی کے شک کے ساتھ راوی نے کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یحب لاخیہ کہا حتی یحب لاخیہ، او قال لجارہی، یا پڑوسی کے لیے کہا۔ بہرحال اس وجہ سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو جمع کر دیا، اور صحیح بخاری میں جو روایت ہے نا وہ بغیر شک کے ہے، حتی یحب لاخیہ کے لفظ ہے وہاں جار کا لفظ نہیں ہے۔ جار مانے پڑوسی اور اخی کے معنی تو آپ جانتے ہیں بھائی کے الفاظ موجود ہیں۔ بہرحال حافظ ابن حجر نے بخاری اور مسلم جب متفق علیہ کہا تو امانت علمی کے طور پر دونوں الفاظ کا تذکرہ کر دیا تاکہ پتہ چل جائے دونوں چیزیں۔ اس حدیث کے کئی ایک فائدے ہیں جی۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ وہ آدمی کامل الایمان، مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے لیے جس بات کو پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ یہ بڑا کمال کا درجہ ہے جی۔ اب غور کیجئے، اگر ایک آدمی جس کو اللہ نے کچھ نعمتیں دی ہیں، اگر وہ یہ دعا کر دے کہ اللہ جو نعمت مجھے ملی ہے میرے فلاں بھائی کو بھی مل جائے، فلاں کو بھی عطا ہو جائے، تو یہ کام کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ جو نعمت مجھے ملی ہے وہ نعمت پھر کسی اور کو نصیب نہ ہو، اور خاص کر کے میرے پڑوسی کو تو نہ ہو، میرے بھائی کو تو نہ ہو۔ یہ انسان کی طبیعت ہے، انسان کی فطرت ہے، الا یہ کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو قلب سلیم عطا کیا ہو تو وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے گا جو اپنے لیے وہ پسند کرتا ہے۔ جس کام کو وہ اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی اس کام کو ناپسند کرے گا۔ تو کامل الایمان انسان اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ اپنے لیے اس چیز کو پسند، اپنے لیے جس چیز کو پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اس حدیث میں مسلم بھائی اور ہمسائے یعنی پڑوسی کے لیے وہی چیز پسند کرنے کو ضروری قرار دیا گیا ہے جو آدمی خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ابن الصلاح اس حدیث کی تشریح میں کرتے ہیں جی کہ بعض اوقات یہ چیز بہت مشکل یا ناممکن معلوم ہوتی ہے، حالانکہ اگر آدمی کسی چیز کو محبوب رکھتا ہے کہ جس طرح سے یہ نعمت اسے ملی ہے، اگر وہ یہ دعا کر دے، یہ تمنا کر دے کہ یہی نعمت میرے بھائی کو بھی مل جائے، جس طرح سے اللہ رب العالمین نے میرے اوپر فضل و کرم کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے میرے فلاں بھائی کے اوپر بھی اپنا فضل و کرم فرما دے، اپنا فضل کر دے، تو یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے، مگر یہ مقام ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قلب سلیم عطا کیا ہے، جو دھوکے سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، عداوت سے بھرے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو اس کام کی توفیق نہیں دیتا، اس کام کی توفیق نہیں دیتا۔ اور اس طرح سے یہ مقام ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جی جو عاجزی اور خاکساری کرتے ہیں، جو تکبر کرنے والے ہیں اور روئے زمین کے اوپر متکبر بن کے ہوتے ہیں، وہ ان کو یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں نہ بلندی کا ارادہ رکھتے ہیں اور نہ فساد کا۔ اچھا انجام، بہترین انجام یہ نیکوکار اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے، نیکوکار اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے۔ دین اسلام میں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بڑی اہمیت آئی ہے جی۔ یہاں اس چیز کو دیکھیے، حافظ ابن حجر نے پہلے رشتہ داروں کا ذکر کیا، صلہ رحمی کر کے پورے رشتہ داروں کو سمیٹ دیا، جس میں والدین بھی آتے تھے، کیونکہ والدین کے ذریعے سے ہی رشتے بڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا یا تو والد کی طرف سے ددیالی رشتہ اور نہیں تو ماں کی طرف سے ننیالی رشتہ، یہ رشتہ ہوتا ہے۔ پھر اسی سے بہنیں ہوتی ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں،
خالہ ہے، والد کی طرف سے جائیں تو پھوپھی ہے، چچا ہے، یہ سب رشتہ داری ادھر سے ہی ہوتی ہے. تو پہلی حدیث میں اس کا ذکر کیا. دیکھیے باب ایک دوسرے سے کیسے کنیکٹڈ ہے. اور اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بات کہی. کہا کہ دیکھو ماں باپ اور تمام رشتہ داروں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے کے حقدار کون ہے؟ کہا ماں ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے مقابلے میں ماں کا حق 3 گنا زیادہ بڑھا کر کے کہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دوسرا باب قائم کرتے ہیں. کہا اس سے یہ مت سمجھنا کہ صرف ماں کو خوش کر دیا تو ہو گیا معاملہ، نہیں، والد کو بھی خوش کرنا پڑے گا. اسی لیے لایا رضا الوالدین، رضا الرب فی رضا الوالدین، والدین کو خوش کرو. اب اس کے بعد یہ بھائیوں کا ذکر کر رہے ہیں. یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، چاہے وہ آپ کا سگا بھائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کا اسلامی بھائی کیوں نہ ہو، آپ اس کے لیے پسند کریں. اور پڑوسیوں کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کرنا پڑے گا. پڑوسیوں کے اسلام میں بڑے حقوق ہیں. آج ہم لوگوں نے اس چیز کو فراموش کر دیا ہے. یہ کتنا افسوس کا مقام ہے. اب دیکھیے آج ہم لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی فلاں ہے، مسلمان نہیں ہے، مثال کے طور پر ہم سے دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، ماحول خراب ہے. ہم کو یہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، اور ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم بغل میں رہ کر کے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے اسلامی اطوار اور چال چلن سے ہم اپنے پڑوسی کو اگر متاثر نہیں کر سکتے ہیں، اور ایک آدمی 2000 کلومیٹر دور ٹی وی اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کے نیوز چینل چلا کر کے اگر ہمارے خلاف ہمارے پڑوسی کو ابھرنے پہ مجبور کر دیتا ہے، تو اس سے بڑا اور افسوس کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی افسوس کا مقام؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کو لوگ پہلے امن و سلامتی اور اسی طرح سے عدل و انصاف، نیک، یہ جانا کرتے تھے. لیکن اس میں کچھ خرابی ہماری اپنی بھی ہے اور کچھ خرابی ماحول کا بھی ہے. اس نے بگاڑ کے رکھ دیا. باطل طاقتیں تو ہمیشہ یہ کوشش کرتی رہی کہ چاہے جتنی غلطیاں ہوں، جتنے معاملہ ہوں، ان کے سر کے اوپر مر دیا جائے. اسلاموفوبیا کا دور چلا اور وہ چل رہا ہے اب بھی. لیکن ایسے اس موقع پر ہم کو اپنے اخلاق اور اپنے کردار اور اسلامی تعلیمات کو اپنے اندر نافذ کر کے اپنے حسن اخلاق سے ان کو متاثر کرنے کی ضرورت ہے. وہ دور نہیں ہوں گے، لیکن ان کو دور کرنے کا کہ سبب کہیں نہ کہیں ہم خود بھی ہیں. آپ زمانہ ماضی اٹھا کر کے دیکھیں، لوگ کا ایک جگہ مسجد کے لیے جھگڑا ہو گیا، جھگڑا ہوا مسجد کے لیے. لوگ کہہ رہے تھے دوسرے لوگ کہ نہیں یہ ہماری جگہ ہے، اور مسلمان کہہ رہے تھے کہ یہ جگہ میری ہے، اس پہ ہم لوگ مسجد تعمیر کریں گے. انگریز کا زمانہ تھا، مجسٹریٹ تھا انگریز کا، اس کی عدالت میں معاملہ گیا. ہندوؤں نے، دربھنگے کا معاملہ ہے آس پاس کا، ہندوؤں نے اپنا گواہ کس کو رکھا؟ حضرت مولانا محدث عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو گواہ رکھا. آج کوئی رکھ سکتا ہے ایسا؟ نہیں. اور شیخ تیار بھی ہو گئے، کہاں ہم گواہی دیں گے؟ بستی والے کہتے رہے مولانا آپ کہاں جا رہے ہیں، ہم لوگ وہاں مسجد تعمیر کریں گے. کہا تم مسجد تعمیر کرو گے، کیا ہم حق کا ساتھ نہ دیں؟ غصب کی ہوئی زمین پہ مسجد تعمیر کرو گے؟ مجسٹریٹ کے سامنے کھڑے ہوئے، مجسٹریٹ نے پوچھا ہاں مولانا صاحب بتائیے زمین کس کی ہے؟ کہا مجسٹریٹ صاحب زمین ہمارے ہندو بھائیوں کی ہے، آپ ان کو دے دیجئے، مسلمانوں کی زمین نہیں ہے. کھڑا ہو گیا مجسٹریٹ، یہ جو کٹگرے پہ کھڑے تھے ان کو کرسی دلوایا، کہا بیٹھاؤ مولانا کو، کھڑے ہونے مت دو ان کو. ایسے لوگ خال خال ملتے ہیں. اپنی پوری کمیونٹی کی انہوں نے پرواہ نہیں کی اور اس کے خلاف انہوں نے گواہی دے دی. یہ تأثر ہوتا ہے.
متاثر کرنا اپنے اخلاق سے، اور مولانا نے کچھ بھی ایکسٹرا نہیں کیا، یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان لانے والو اللہ رب العالمین کے لیے حق کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اور کہا ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی تمہارے خود کے خلاف کیوں نہ جائے، او الوالدین والاقربین، تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ جائے، تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جائے، اگر حق ہے تو آپ گواہی دیجیے، حق والے کا ساتھ دیجیے، باطل کا ساتھ کبھی مت دیجیے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ ہم نے ان تعلیمات کو آج فراموش کر دیا، ان تعلیمات کو ہم نے آج بھلا دیا۔ اب دیکھیے نا، ایک شخص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یمامہ کا گورنر ہے، پکڑ کر کے لائے گئے، ثمامہ ابن عسال رضی اللہ عنہ، مسلمان نہیں ہوئے تھے، لا کر کے مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، کہا ثمامہ، سر جھکا کے تھا، گورنر تھا، اور زمانہ جاہلیت کا گورنر تھا، تو سوچئے کہ کیسا رعب اس کا رہا ہوگا اور کتنا فخر ہوگا۔ کہا ثمامہ نظر اٹھا کے دیکھو میری طرف، کہا نہیں، میں نے دنیا میں تم سے برا شخص دیکھا نہیں ہے، یہ کہا ثمامہ نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو، بڑا آدمی ہے، دل پہ ٹھیس پہنچی ہے، تم لوگ قید بنا لیے ہو، قیدی بنا کے رکھے ہوئے ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ رہا ہو، جانے دو۔ دوسرے دن پھر گئے، تیسرے دن پھر گئے، ثمامہ نے کہا ان تقتل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان تقتل زاد من، اگر تو قتل کرنا چاہتا ہے مجھ کو تو قتل کر دے، تو ایک ایسے آدمی کو قتل کرے گا جس کے سر کے اوپر بہت خون ہے، یعنی ہم نے بہت لوگوں کو قتل کیا ہے، مجھ کو بھی مار دو گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ان تقتل زاد من، کہا وَإِن تُنْعِمْ، اور اگر تو انعام کرے، احسان کرے، تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، تو ایک ایسے انسان کے اوپر انعام کرو گے جو تمہارا شکریہ ادا کرنے والا ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا اور اس کی رسی کا کھول دو، اس کو جاؤ جانے کے لیے، جاؤ جی چلے جاؤ۔ ثمامہ مسجد نبوی سے نکلے، قریب کے ایک باغ میں گئے، واپس مسجد نبوی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تھے، دیکھا ثمامہ آ رہے، کہا چھوڑ دیا تھا تم کو، واپس کیوں آ گئے؟ کہا چھوڑا آپ نے میرے جسم کو تھا، میرا دل تو آپ نے رکھ لیا، اب میں کلمہ پڑھتا ہوں، مجھ کو مسلمان کر دیجئے۔ یہ کردار تھا، یہ کردار تھا۔ آج ہم یہ کردار اپنے سگے بھائی کے لیے نہیں پیش کر سکتے، تو ہم غیروں کے لیے کیا پیش کریں گے؟ غیروں کے لیے ہم کردار یہ کیا پیش کریں گے؟ اسی طرح سے ایک واقعہ اور یاد آیا اس سلسلے کی، اس کو بھی بتا ہی دیتے ہیں آپ کے سامنے۔ سعودی عرب کے ایک عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی، استمتع بحیاتک، کتاب ہے ان کی، اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا اپنی زندگی سے لطف اٹھائیے، اس کتاب کا نام ہے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، کہا کہ ایک عیسائی شخص تھا اور ایک مسلمان تھا، یہ دو لوگ تھے، دونوں آپس میں پارٹنرشپ میں تجارت کر رہے تھے، دونوں نے مال لگایا تھا، تجارت خوب پلا پھولا، خوب آگے گیا، دونوں کے درمیان کوئی ڈسٹربنس نہیں تھا، ایک دم سکون سے زندگی ان کی گزر رہی تھی۔ مسلمان شخص کو ضرورت پڑی، وہ اپنی فیملی کو لے کر کے کہیں سفر کے لیے جانا چاہ رہا تھا، 1 مہینے کے لیے۔ اس نے سارا کاروبار اس عیسائی کے حوالے کیا اور نکل گیا۔ 1 مہینے کے بعد جب واپس آیا تو دیکھا ادھر دنیا ہی بدلی ہوئی ہے۔ عیسائی کے پاس گیا، اپنے دوست کے پاس، کہا کون ہو تم، ہم نہیں پہچانتے۔ کہا رہے ہم بھی تمہارے کاروبار میں پارٹنر، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی بانڈ پیپر سائن کیا تھا، چلو بھاگو یہاں سے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ مسلمان بڑا پریشان ہوا، بہت لوگوں سے ملا، بھائی آپ لوگ تو جانتے ہیں، کہا تم نے لکھا پڑھی کچھ بھی نہیں کیا ہے تو ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جہاں اس کی آفس تھی، اس کے اگل بغل میں وہ لکھتے ہیں
اس کے اگل بغل میں ایک چرچ تھا، وہاں ایک پادری رہتا تھا. تو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ ایک کام کرو، جا کر کے اس پادری سے ملو، ہو سکتا ہے وہ اس کو سمجھائیں، کچھ بتائیں، تو ہو سکتا ہے واپس کر دے تمہاری تجارت. یہ گیا مسلمان اس کے پاس، پادری کے پاس، اور اپنا واقعہ بتایا کہ دیکھو ایسا ایسا ہے، فلاں آدمی ہے اور اس نے یہ ایسا ایسا کیا ہے میرے ساتھ. پادری نے کہا بیٹھو، ایک خط لکھ کے دے رہا ہوں، اس کو لے جا کر کے دینا. خط لکھا، لفاف کے اندر ڈال دیا، بند کر دیا اور کہا کھول کے دیکھنا نہیں، سیدھا لے جا کر کے اس کے ہاتھ پہ تھما دو. وہ گیا، اس کے ہاتھ پہ تھما دیا. اس نے خط نکال کر کے پڑھا، پسینہ پسینہ ہو گیا، خط بند کیا اور کہا بھائی یہ پورا کاروبار تمہارا ہے، میں نے غلطی کی تھی، میرے کو معاف کر دو، اب میں تمہارا پارٹنر بھی نہیں رہوں گا، تم پورا لے لو، یہ مجھے ضرورت نہیں. کہا تم کیسے بدل گئے بھائی، کیسے بدل گئے؟ ابھی تک تو تم ہم کو بھگا رہے تھے، پہچاننے سے انکار کر رہے تھے. آخر اس پادری نے لکھا کیا تھا، کیا لکھا تھا اس کے اندر؟ تو کہا کہ نہیں چھوڑ دو، تم کو نہیں دکھائیں گے. بہت جب اس نے اصرار کیا تو خط نکال کر کے اس کو دے دیا. خط میں کیا لکھا ہوا تھا معلوم ہے؟ کیا گیس کرتے ہیں کیا لکھا ہوا ہوگا؟ وعدہ خلافی. کیا لکھا ہوا تھا جی؟ اس پادری نے کچھ بھی نہیں لکھا تھا، صرف اتنا لکھا تھا کہ تم مسلمان کب سے ہو گئے یہ بتاؤ. کیا لکھا تھا؟ تم مسلمان کب سے ہوئے؟ تم مسلمان کب سے ہو گئے، بس، اور کچھ بھی نہیں لکھا تھا. وہ کتاب موجود ہے انٹرنیٹ پہ، آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں. پہلے امانت کے طور پہ ہم کو پہچانا جاتا تھا، اب لوگ ہم کو دھوکے باز، جھوٹا، بددیانت، خیانت کرنے والا، لٹیرا، ڈاکو سے ہماری تعریف کرتے ہیں لوگ. کیسا زمانہ ہم لوگوں نے اپنے اوپر طاری کیا ہے، اپنے کرتوت اور اپنے عملوں کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں. صرف اتنا ہی لکھا تھا کہ یہ دھوکہ دینا، یہ کرنا تو ان کا کام تھا، تو کب سے ہو گیا ویسا کرنے والا. لہذا اپنے کردار کو اپنے تعلق سے، اپنے پڑوسیوں کے تعلق سے درست کرنے کی ضرورت ہے. اب آئیے چند چیزیں دیکھتے ہیں شریعت کے اندر، واقعات میں. آج وقت نکل گیا. شریعت کے اندر اللہ رب العالمین نے پڑوسیوں کے تعلق سے کیا حقوق بیان کیے ہیں. قرآن مجید کی مشہور روایت ہے جی، سورہ نساء، آیت ہے سورہ نساء کی، جس کو آیت حقوق عشرہ کہتے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے 10 حقوق بیان کیے ہیں. اس میں ایک حق بیان کیا، کہا والجار ذی القربا، ایسا پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار بھی ہو. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اگر آپ کا پڑوسی کوئی رشتہ دار ہے اور مسلمان ہے تو اس پر آپ کا 3 حق ہے. ایک پڑوسی کا حق، ایک اسلام کا حق، اور تیسرا رشتہ داری کا حق. اگر اس کے ساتھ آپ احسان کرتے ہیں تو ان تینوں کا ثواب آپ کو ملے گا. رشتے کو جوڑنے کا ثواب، مسلمان کے ساتھ احسان کرنے کا ثواب، اور پڑوسی کے حق کو ادا کرنے کا ثواب. اور کہا کہ اگر پڑوسی مسلمان نہیں ہے تو اس کے اوپر ایک حق ہے، ایک حق صرف، اس کے اوپر بھی احسان کیا جائے گا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی وہ مشہور روایت آپ سب جانتے ہیں، گھر میں جب آتے تھے تو پہلے پوچھتے تھے، گھر میں اگر کوئی جانور ذبح ہوتا یا بقرعید وغیرہ کا موقع ہوتا تو آپ پوچھتے تھے اہدیتم لجارنا الیہودی، ہمارا جو پڑوسی یہودی ہے اس کے گھر میں گوشت بھیجوایا نہیں بھیجوایا، یہ پوچھتے تھے. اس کا بھی حق ہے. اسی طریقے سے کہا کہ اگر پڑوسی رشتہ دار نہیں ہے، صرف مسلمان ہے اور پڑوسی ہے تو اس کے اوپر 2 حق ہے، ایک پڑوسی ہونے کا حق اور ایک مسلمان ہونے کا حق. بلکہ اسلام نے
پڑوسیوں کے تعلق سے چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھا ہے جی. کہا کہ اگر پڑوسی آپ کی دیوار میں کوئی کیل مارنا چاہتا ہے تو اس کو کیل مارنے کی اجازت دینی پڑے گی، یہ اس کا حق ہے، اس کا حق ہے. کہا میرا پڑوسی، ایک شخص آیا، کہا میرا پڑوسی ہمارے دیوار میں کیل تک نہیں مارنے دیتا. کہا اس کے پیٹھ میں کیل مارا جائے گا جو منع کرتا ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہو کہ آپ اتنا بڑا کانٹی لا کر کے اس کو ٹھوک دے رہے ہیں کہ اس کی دیوار خراب کر دے رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ آج تو دیوار کانٹی ڈالنا کیا، اس کو چھونے سے بھی لوگ پڑوسیوں کو منع کرتے ہیں. بات بات پہ معاملات ہوتے ہیں. یہ سب اسلامی تعلیمات کو نہ جاننے اور نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہے. پڑوسیوں کے تعلق سے جو حقوق شریعت نے ہم سب کے اوپر متعین کیے ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم اس کی مزید وضاحت کل کے درس میں کریں گے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ